الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اس مالک کائنات کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو ایک بار پھر دین سیکھنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج جو سوالات ہمارے پاس آئے ہیں اس میں سے ایک یہ کہ ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 5 فروری قریب ہے، اور لوگ شاید 5 فروری میں بہت سے ایسے لوگ کانفرنس کر کے اور احتجاجی ریلیاں نکال کر یا کچھ موم بتیاں جلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کا حق ادا کر دیا، کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ تو میں نے سوچا کہ اسی حوالے سے وہ کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا کہ بھئی حضرت کشمیر کیسے آزاد ہوگا، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کشمیر آزاد کس طریقے ہوگا، کیا اس طریقے سے ہوگا؟ تو یاد رکھیں، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں آپ کہ رب قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور بڑی پیاری آیت ہے، بڑی کام کی بات ہے اس کے اندر۔ رب فرما رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ قرآن کے اندر اب کیا فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان لوگوں کے لیے جہاد نہیں کرتے اللہ کی راہ میں جو کمزور ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، جو تمہیں چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو، ان ظالموں کے خلاف کہ جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہوں۔ قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ آپ کو میں ایک بات کیٹیگوریکلی بتا دوں، یہ بات یاد رکھیے کہ آج 1947 سے آج 70 سال سے زائد ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ ٹیبل ٹاک پہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کانفرنس کرنے سے حل نہیں ہونا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو جہاد سے ہوگا، کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو قوت بازو سے ہوگا۔ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو تبھی ہوگا کہ جب ہم زور بازو کا دکھائیں، ادروائز کشمیر کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جہاں ہم قرآن پاک کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں، جہاں پہ ہم دیگر ہمارے شیڈول کے مطابق نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج آتا ہے، وہاں بھول جاتے ہیں کہ رب کا حکم اس اور مختلف شعبہ جات میں کیا ہے۔ ہم یہ تو بڑے آسانی سے سنا رہے ہوتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام، اللہ نے روزے فرض کیے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن اللہ نے یہ بھی تو کہا کتب علیکم القتال، جہاں تم پہ روزے فرض کیے گئے وہاں تم پہ جہاد بھی فرض کیا گیا ہے، وہاں تم پر جہاد بھی لازم ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ٹاپک علیحدہ ہے، میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ بندوق اٹھائیں یا تلوار اٹھائیں اور فوراً گھر سے باہر نکلیں اور نکل کے آپ جو ہے قتل و غارت کرنا شروع کر دیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جائے اور مسلمانوں کو دبوچا جائے، مسلمانوں کی ہلاکتیں ہوں، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہو، تو اس وقت قوم کے ذمہ دار کے اوپر، ملک کے ذمہ دار لوگوں کے اوپر، ذمہ دار اداروں کے اوپر یہ لازمی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، اور وہ پھر صرف ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ کہ بیان ختم ہو جائے کہ ہم تو آخری سانس تک ساتھ ہیں، یا پارلیمنٹ کے اندر ہمارے وزراء باتیں کر کے آ جائیں اور بات ختم ہو جائے۔ نہیں، آج آپ کو پتہ ہے کہ جو ایجنسیاں، جو کیا نام ہے، نیوز رپورٹر جتنے بھی ہیں، نیوز رپورٹر کے مطابق، میڈیا کے مطابق 1947 سے لے کر یہ 2017 کی رپورٹ ہے میرے پاس کہ 70,000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے، 70,000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے، اور 1.5 لاکھ، یہ 2017 تک کی رپورٹ ہے، اور ان 1.5 لاکھ سے زائد لوگ جیلوں میں بند ہیں، اور تقریباً 23,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو گئی ہیں، 23,000 سے زائد خواتین، اور 16,000 سے زائد لڑکیوں کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کے معاملات کیے گئے، 16,000 سے زائد، اور اسی طریقے سے پتہ نہیں کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ اور 2016 کے ہیومن رائٹس کے مطابق جو کیلکولیشن آئی ہے، وہ کیلکولیشن یہ ہے کہ 15,000 افراد زخمی ہوئے، پیلیٹس گنس وغیرہ سے جن کو زخمی کیے گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ، اور آج تک کی رپورٹ میں آپ دیکھیں کہ 100 سے زائد دن ہو گئے کرفیو کے، اتنا ظلم۔ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار ان پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، بھوکے جس طرح کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے کفار ان پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا امت کم ہوگی، امت کی تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر وجہ کیا ہوگی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ریزن بیان کیے، 2 وجہ حضور نے بیان فرمایا۔ پہلی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا،
کہ امت مسلمہ جو ہے نا دنیا سے محبت کرنے لگ جائے گی. اب صبح اٹھتے شام سوتے رات بھر دن بھر دنیا دنیا، مال بڑھ جائے آگے کیسے بڑھ جائیں، بینک بیلنس کیسے بڑھے، ایسٹس کس طریقے سے انکریز ہو. اور دوسرا فرما وکراہیت الموت، موت سے ڈرنے لگیں گے. آج کشمیر کے مسلمان ہمیں چیخ کر پکار رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں ایسے اداروں سے جو مستحکم ہے، جن کے بازو میں طاقت ہے، کہ وہ اس معاملے میں سٹینڈ لیں. وہ مسلمان، وہ ہماری مسلمان ہے، وہ ہماری ماں بہن ہے. آج ظلم کیا ان لوگوں کا؟ آج آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میڈیا اتنی باتیں تو کر رہا ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر جتنے ظلم جہاں ہو رہا ہے وہ مسلمانوں پر ہو رہا ہے. صرف کیا مسئلہ ہے؟ صرف ان کا عذر، ان کی غلطی، ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ کلمہ اسلام کا پڑھتے ہیں. عراق اٹھا کے دیکھ لیں، یمن اٹھا کے دیکھیں، شام، مصر، فلسطین، انڈیا، ہر جگہوں پہ ظلم صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے. اور آج مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے. آج مسلمان ہی اس حوالے سے جو قوم، جو ملک اس حوالے سے طاقت یافتہ ہے، جن کے پاس ریسورس ہے، جن کے پاس ایٹمی پاور ہے، جن کے پاس اچھے سے اچھے معاملات کے اندر فائنینشیل ریسورس کے حوالے سے وہ سٹرونگ ہے، آپ دیکھیں وہ ان کے باہوں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ٹائم ہی نہیں ہے کہ اپنے مسلمانوں کے لیے آواز حق بلند کریں. اور جو لوگ آواز حق بلند کریں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف کانفرنسیں کر کے اور ٹیبل ٹاک کر کے باتیں ختم ہو جائیں گی. میرے بھائی یہ بات ایسے ختم نہیں ہوگی. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ امت کا وقار، امت کا رعب و دبدبہ جہاد کے اندر ہے. امت کا وقار، آج ہم جہاد کی بات کرتے ہوئے نا ہمارے لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ مولوی کیسی باتیں کر رہا ہے. اگر یہ باتیں نہ ہوں تو آج آپ دیکھ لیں کہ جو حال کشمیر کا ہے، جو حال عراق کے، اللہ پاکستان کے مسلمانوں کی حفاظت کرے، وہ پھر حال ہمارا بھی ہو جائے گا. جب تک صرف ہم اسٹینڈ لے لیں نا کہ ہم فوج، ہماری آرمی اور ہماری ایجنسیاں، یہ الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑی طاقت عطا کی ہے، بڑی قوت عطا کی ہے. مجھ جیسا بندہ کیا ان سے گزارش کر سکتا ہے، کیا عرض کر سکتا ہے؟ لیکن بس خدا کی قسم دل پھٹتا ہے کہ جب کسی بچے کے جسم سے، چہرے سے خون نکلتا ہوا نظر آتا ہے. دل پھٹتا ہے جب کسی ماں کے ساتھ، کسی بیٹی کے ساتھ عصمت دری کے معاملات ہوتے ہیں. دل پھٹتا ہے. آپ سوچیں تو صحیح یار، ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کر کے سوچیں کہ کس طریقے سے وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جن کی ضروریات زندگی پر پابندی، جن کے گھر سے باہر نکلنا جن کے لیے بند ہو گیا. وہ ان کا ظلم کیا؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کوئی ٹرمپ کو مارا ہے؟ کیا کیا انہوں نے کوئی مودی کو چماٹے مار رہے ہیں؟ نہیں. ان کا صرف اور صرف گناہ یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کوئی بات نہیں. اگر صرف ہم ایکشن لے لیں، ہمارے ادارے جو ہیں اللہ نے ان کو اتنی طاقتوں سے نوازا، اتنے معاملات سے اللہ نے ان کو نوازا، اگر صرف ادارے لے لیں کہ بس اب ٹیبل ٹاک نہیں ہوگا، اب کوئی مذاکراتی ٹیم نہیں بیٹھے گی، اب ہوگا سٹینڈ، اب ہم بھیج رہے ہیں اپنے میزائل، اب ہم بھیج رہے ہیں اپنے فوج اتار رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مسلمان نعرہ تکبیر بلند کریں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کرم. تو کشمیر ایسے آزاد ہوگا میرے بھائی. اس طریقے سے آزاد نہیں ہوں گی کہ ہم بس نعرے لگاتے رہیں، بات کرتے رہیں، اور ٹیبل ٹاک آزاد کشمیر میں جا کے ہم دھرنے کر لیں یا ادھر خطاب ہو جائے اور پھر 2-3 آنسو بہا لیں، پھر بات ختم ہو جائے چلے جائیں. نہیں، ایسے نہیں آزاد ہونا ہے. اللہ قرآن کے اندر کیٹیگوری کے لیے ارشاد فرمایا وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، لا تقاتلون، تم جنگ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں. کس کے لیے؟ والمستضعفین، ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، بچوں میں سے. چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم باہر نکلیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، پورے دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے بہرہ مند فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے.